تو اس میں شاہی خاندان کے کچھ لوگوں کو بھی اریسٹ کیا گیا. تو اس میں جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی نوشیروان بادشاہ جس کا نام دنیا جانتی ہے، اس کی یہ پوتی تھی. بڑے احترام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اور اسلامی قوانین کے مطابق جس خواتین کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لایا گیا. مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام موجود ہیں، خانوادہ رسول کے افراد بھی موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں. تو آپ کو پردے میں بٹھا دیا گیا خواتین کو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رائے لی صحابہ کرام سے کہ یہ جو حضرت شہر بانو ہیں ان کا نکاح کس سے کیا جائے. تو کچھ صحابہ نے یہ رائے دی کہ چونکہ وہ شہزادی ہیں تو آپ امیر المؤمنین ہیں، تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے اس کا نکاح کر دیا جائے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ رائے سنی تو اس پنچایت میں، اس مجلس شورا میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا بھی موجود تھے. آپ نے وہاں امیر المؤمنین کے ہوتے ہوئے خود موجود ہیں حضرت عمر فاروق. آپ نے فرمایا صحابہ تمہاری رائے درست ہے کہ بادشاہ کا بیٹا ہی شہزادہ ہوتا ہے. میں امیر المؤمنین ہوں، میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر یہ شہزادہ نہیں ہے، شہزادہ تو حسین ابن علی ہے. ولی المرتضیٰ شیر خدا کا بیٹا حسین ابن علی شہزادہ ہے. اب دیکھیے قرآن نے جو فرمایا رحماء بینہم، کہ وہ تو آپس میں محبت اور پیار سے رہتے ہیں. اور آج کے کچھ لوگ اگر واقعہ کربلا کی آڑ میں یہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے یہ سوالات اٹھاتے ہیں کہ صحابہ اکرام امام حسین کے ساتھ کیوں نہیں گئے، صحابہ اکرام نے میدان کربلا میں امام حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا. میں تھوڑی دیر کے بعد اس کا آپ کو جواب انشاءاللہ دیتا ہوں. تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ کی موجودگی میں فرمایا کہ اس کا نکاح میرے بیٹے سے نہیں، اس کا نکاح علی المرتضیٰ شیر خدا کے بیٹے حضرت سیدنا امام حسین سے ہوگا. اور پھر حضرت امام حسین کو بلایا گیا اور آپ کو یہ بتایا. تو آپ نے فرمایا کہ جیسے بڑوں کا مشورہ ہے. تو پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی موجودگی میں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں، جلیل القدر صحابہ کی موجودگی میں، عشرہ مبشرہ صحابہ بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں خود سیدنا عمر فاروق نے حضرت شہر بانو کا نکاح حضرت امام حسین سے پڑھایا. یہ کون کرتے ہیں؟ جو اقتدار کے لیے لڑتے ہیں، جو حکومتوں کے لیے لڑتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ حق تو حضرت ابو بکر کا تھا، حق تو حضرت علی کا تھا، ابو بکر لے گئے، حق تو حضرت علی کا تھا، عمر لے گئے، حق تو حضرت علی کا تھا، عثمان لے گئے. یہ سوال اس دور میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے ہوا کہ خلافت کا حق تو تمہارا تھا اور قبضہ شیخین نے کر لیا، حضرت عثمان بن عفان نے کر لیا. تو حضرت علی المرتضیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ میں شیر خدا بھی ہوں، علی المرتضیٰ بھی ہوں، میری طاقت کو بھی مانتے ہو، میری جرت کو بھی مانتے ہو. بتاؤ پھر میرے ہوتے ہوئے کیا میرا کوئی حق لے سکتا ہے؟ فرمایا میرے ہوتے ہوئے میری اس نشست پہ، میری اس خلافت کے تخت پہ اگر میرے محبوب نے مجھے یہ حق دیا ہوتا تو بتاؤ پھر ابو بکر بیٹھ سکتے تھے، حضرت عمر بیٹھ سکتے تھے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب پہلا خطبہ دیا تھا نا امیر المؤمنین بننے کے بعد، تو آپ نے جائزہ لینے کے لیے مسجد نبوی میں صحابہ کو فرمایا تھا، صحابہ اگر میں رسول اللہ کی ایک سنت کو ختم کر دوں تو میرے ساتھ تم کیا سلوک کرو گے؟ تو اس وقت جو پہلا شخص اٹھا وہ حضرت علی المرتضیٰ تھے. فرمایا کہ اگر اسلام کے مطابق چلو گے تو ہم تمہارے تابع رہیں گے، اگر میرے محبوب کی ایک سنت کو ختم کرنے کی عمر نے کوشش کی تو فیصلہ پھر علی کی تلوار کرے گی.
آپ نے فرمایا شیر خدا بھی مانتے ہو، علی المرتضیٰ بھی مانتے ہو، مشکل کشا بھی مانتے ہو، پھر بتاؤ کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی حق چھین سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں چھین سکتا۔ آپ نے فرمایا جو چل رہا ہے پھر وہی چل رہا ہے، وہ درست ہے۔ اب حضرت شہربانوں کا نکاح حضرت سیدنا امام حسین سے ہو چکا۔ اب دیکھیے سوال میں یہی جو چھوڑا تھا اس کا جواب دے دوں کہ صحابہ کرام کیوں نہیں گئے حضرت سیدنا امام حسین کے ساتھ جنگ کے لیے؟ سب سے تو پہلی بات یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ سے امام حسین چلے ہیں تو آپ جنگ کی نیت سے نہیں گئے، اسلحہ ساتھ لے کے نہیں گئے، فوج ساتھ لے کے نہیں گئے۔ آپ کو تو کوفیوں نے 40,000 خطوط لکھے تھے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ووٹ ہم آپ کو دیں گے، حکومت آپ کی بن جائے گی۔ آپ تو یزید کی اصلاح کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے اور اسلام کی اصلی شکل کو بحال کرنے کے لیے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا اور اپنا کردار حسینی ادا کروں گا، ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ اس سے حل ہو جائے۔ اس لیے حضرت امام حسین مدینے سے جنگ کی نیت سے نہیں چلے۔ جب جنگ کے لیے کوئی جاتا ہے تو 6 ماہ کا بیٹا جنگ کے ساتھ نہیں لے کے جاتا، نوجوان بیٹیاں ساتھ لے کے نہیں جاتا۔ ایک یہ جواب۔ تو صحابہ اکرام کو ساتھ اس لیے نہیں لیا کہ آپ جنگ کے لیے نکلے نہیں، سمجھ لگی یہ بات؟ پھر آپ مکہ المکرمہ گئے، آپ نے حج کا موقع تھا اس کو مؤخر کیا، عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ کوفہ کی طرف چلے۔ تو جب یہ اطلاع پہنچ چکی تھی حضرت مسلم بن عقیل کے ذریعے کہ کوفہ والے جو ہیں وہ بے وفا نکلے ہیں، انہوں نے جو خطوط لکھے تھے اب وہ اپنی اس بات سے پھر چکے ہیں، راستے میں اطلاع پہنچی، لیکن آپ اتمام حجت کے لیے چونکہ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو چکے تھے تو آپ کے جو بھتیجے تھے، بیٹے تھے، انہوں نے آوازیں قافلہ کے اندر سے آوازیں دی کہ امام حسین ہمارا باپ شہید ہو چکا، کسی نے کہا ہمارا ماموں شہید ہو چکا، کسی نے کہا ہمارا چچا شہید ہو گیا، واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اگر مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا تو ہم بھی اللہ کی راہ میں جان قربان کر دیں گے۔ یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ سنیے 2 کردار بیان کیے جاتے ہیں آج تک، ایک حسینی دوسرا یزیدی، جبکہ ایک تیسرا کردار اتنا خطرناک ہے وہ شاید علماء نے بھی اس کو کم بیان کیا اور واعظین نے بھی کم بیان کیا، اور ایک اتنا بڑا خطرناک کردار تھا جس کو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا۔ حسینی کردار تو یہ ہے کہ عزیمت پہ عمل کرنا اور اپنی جان کو قربان کر دینا، اور یزیدیت یہ ہے کہ باطل پہ ڈٹ جانا اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے، اور اسلام اگر جاتا ہے تو جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اسے یزیدیت کہتے ہیں۔ جب امام حسین میدان کربلا میں پہنچے، جنہوں نے 40,000 خطوط لکھے تھے، وہ قریب ایک شہر تھا شہر کوفہ، ابن زیاد نے آ کے اعلان کیا۔ ابن زیاد نے کیا کہا تھا؟ آپ میرا خیال ہے کہ میری اس بات کے ساتھ موجودہ دور کے اس تناظر میں اتفاق کریں گے۔ ابن زیاد نے کیا کہا؟ ابن زیاد بہت چلاک ہوشیار آدمی تھا اور یہ حکومت اور سیاست کو، اس کی چال کو بڑے بہتر انداز میں سمجھتا تھا۔ اس نے آ کر اعلان کیا کہ اگر تم نے یزید کا ساتھ چھوڑ کر امام حسین کا ساتھ دیا تو تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی، تمہارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا، تمہاری خاتون کو ان کو گرفتار کر کے لونڈیا بنا لیا جائے گا، اور تمہارا ککھ نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہاں اگر ہمارے ساتھ ملو گے تو تمہارے بیٹوں کو نوکریاں دی جائیں گی، نوکریوں میں بھرتی کر لیا جائے گا، فوج میں بھرتی کر لیا جائے گا، تمہیں مکانات بنا کے دیے جائیں گے۔ عہدوں کا لالچ دیا، اقتدار کا لالچ دیا، پیسے کا لالچ دیا، یہاں تک کہ کوفیوں نے اپنی اس بات سے پھر گئے۔ کس کی خاطر؟ بولیے، دنیا کی خاطر، لالچ کی خاطر۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یزید جانے، ابن زیاد جانے، امام حسین جانے، دروازے بند کر لو، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ ہو رہی ہو، ایک حق پر ہو دوسرا باطل پر ہو، اور لوگ کہیں چھوڑو یہ تو مولویوں کی بات ہے،
چھوڑو یہ تو مولویوں کی بات ہے، یہ تو آئے دن مولوی یہ چکر کرتے، چھوڑو، ہم نے کسی طرف نہیں جانا، گھر کے دروازے بند کر دو، بیٹوں کا خیال رکھو، اچھی بھلی نوکریاں ہیں، اچھا بھلا اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا، رقبہ ہے، زمین ہے، عہدے ہیں، ہمیں کیا ان پڑھوں میں، یہ مولویوں کا آئے روز کام یہ ہوتا ہے۔ کوفیوں نے اپنے گھروں میں یہ باتیں کر کے اپنے دروازے بند کر لیے، یہ کردار ہے کوفی، یہ کوفی کردار ہے۔ اور مجھے بتائیے کہ سب سے زیادہ امام حسین کو نقصان یزید نے دیا یا کوفیوں نے دیا؟ فیصلہ کیجیے۔ جنہوں نے خطوط لکھ کے بلایا تھا، روایات میں آتا ہے حضرت امام مسلم بن عقیل نے صبح کی نماز فجر پڑھائی تو کہتے ہیں کہ مسجد کی جامع مسجد کوفہ میں 40,000 بندہ تھا، عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے گئے تو چند بندے ہیں، جب دائیں طرف سلام پھیرا، بائیں طرف سلام پھیر کے پیچھے مڑے تو تنہا مصلی پہ بیٹھے ایک بندہ بھی نہیں، سارے ڈر گئے۔ اس کا مطلب ہے یزید سے ڈر جانا، اس کے لالچ سے، اور اقتدار، عہدوں کا لالچ۔ اور آج کل کیا کیا جاتا ہے، میں بطور تربیت کر رہا ہوں، آج کل کیا کیا جاتا ہے، یہ جتنے بھی حکمران ہیں، ایک نہیں سب، یہ آ کر آپ کے پاس جب یہ اس وقت بیعت کی جاتی تھی، آج ووٹ مانگتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہارے سولنگ لگا دیں گے، تمہارے پکی سڑک بنا دیں گے، تمہارے ہاں سکول بنا دیں گے، ووٹ ہمیں دینا ہے۔ اب وہ ووٹ دینے والا وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ جو صاحب مجھ سے ووٹ لینے کے لیے آیا ہے، جب یہ اقتدار حاصل کرے گا، یہ تو شرابی ہے، یہ تو لوٹ مار کرتا ہے، یہ تو کرپشن کرتا ہے، یہ تو غریبوں پہ ظلم کرتا ہے، اور یہ تو ایک برادریزم لے کے آیا ہے، یہ تو سیکولر آدمی ہے، اس کو تو دین کا پتہ نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں، اچھی بھلی ہمارے گاؤں کو سڑک کی پکی سڑک آ رہی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، دین والوں کو ووٹ دے کے انہوں نے کون سا جیتنا ہے، یہ اچھا بھلا اقتدار میں آ رہا ہے، چلو گاؤں کو پکی سڑک تو آ رہی ہے، اب اس کو ووٹ دے دیا۔ جب اس کو ووٹ دے دیا، وہ پارلیمنٹ میں بطور ایم این اے، وہ پارلیمنٹ میں بطور وزیر جاتا ہے، اور جب وہاں کوئی ایک ادنا سا غلام محمد عربی کا وہ کھڑا ہو کر آواز دیتا ہے، وہ فرانس نے محمد عربی کے خاکے بنا دیے، اب اس کو بولنے کی جرت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ جو لے کے آیا ہے اس کے اندر کچھ ایمان کی حرارت ہو تو بولے۔ اب وہ کیا کردار ادا کرتا ہے، وہ یزیدی کردار ادا نہیں کرتا، وہ پارلیمنٹ میں جا کر کوفی کردار ادا کر کے اپنی زبان کو بند کر لیتا۔ اور پھر جب حق کے لیے، حق کی خاطر جب حسینی کردار والے سامنے نکلتے ہیں تو پھر یزیدی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ عمر بن سعد نے جب حضرت امام حسین سے سامنے ٹاکرا ہوا تو عمر بن سعد نے کہا، امام حسین جلدی کرو، نماز جمعہ کا وقت ہونے والا ہے، میں نے جمعہ پڑھانا ہے، میں نے نماز جمعہ کی امامت کروانی اور نماز پڑھنی، ہم نے جمعہ کا وقت ہے، یا تو بیعت کر لیں، تسلیم کر لیں، یا پھر آؤ میدان میں۔ یہ امام حسین کے کان میں پہلی آواز پڑی تھی، اور انہوں نے بھی کہا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی تو اسلام کی بات کرتا ہے، فلاں آدمی تو اسلام کی بات کرتا ہے، ہم کہتے ہیں اسلام کی بات تو ہر کوئی کرتا ہے، یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک مؤذن نے اذان دے دی مسجد میں، اس نے کہا اللہ اکبر، لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے، وہ کہیں کہ مسجد میں داخل نہیں ہونا، کیوں بھائی آپ نے اذان دی ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے، وہ کہتے ہیں کہ بس اذان دینی تھی، یہاں اس مسجد میں جماعت نہیں ہوگی، اگر تم نے جماعت کروائی تو تمہارے سر قلم کر دیے جائیں گے، تمہیں محلے سے نکال دیا جائے گا، تمہیں یہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ کہیں گے اذان دی تھی، اس نے کہا اذان دی تھی۔ آج بھی اسی طرح حکمران کبھی یو این او میں جا کے، اقوام متحدہ میں جا کے، اور اپنے وہاں چینلوں پہ بیٹھ کے اذان دیتے ہیں، جب حسینی نماز پڑھنے کے لیے آتے کہتے ہیں کہ خبردار یہ کردار ادا کیا، ہم نے نام لینا تھا وہ نام لے لیا، لیکن تمہیں اب عمل، بات تو عمل کی ہے۔ اب وہ بھی نماز پڑھتے تھے، یہ بھی، اب یزید بھی 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا کردار، جب دمشق میں وہ مذاکرات جاری تھے، ٹاکرا جاری تھا، بات جاری تھی، تو اسی اثناء میں اس جامعہ مسجد جو دمشق کی تھی جس کے پاس دربار تھا یزید کا، اس نے کہا اللہ اکبر، اور یہاں سر امام حسین پڑا ہوا ہے، اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس وقت حضرت زینب شیر کی طرح داڑھی، آپ نے فرمایا یزید تو نے جو کرنا تھا کر لیا، لیکن آج بھی میرے نانا کا نام تیری مسجد میں بول رہا ہے، آج بھی میرے نانا کا نام زندہ ہے۔ اب یہ وہ 3 کردار ہیں، اور ساری زندگی
یہ حق والے یہی بتاتے آ رہے ہیں کہ یہ کردار بہت خوفناک ہے، یہ کردار بڑے خطرناک ہے۔ اب یہ بات آپ نے سماعت فرما لی کہ، اور میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت شہر بانو تپتے ہوئے صحرا میں بیٹھی، یہ کون ہے؟ یہ نرم و نازک محلات پہ پلنے والی خاتون، نرم بستروں پہ سونے والی خاتون، اور بادشاہ کی، ایک بادشاہ کی بیٹی ہے، دوسرے بادشاہ کی پوتی ہے، نام حضرت شہر بانو ہے، خیمے میں بیٹھی ہے، لیکن پینے کے لیے پانی نہیں ہے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اپنے بیٹوں کو امام حسین پہ قربان کر دیا۔ اب کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو نرم و نازک محلات میں پلنا تھا وہ اس وقت تھا جب ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئی۔ فرمایا امام حسین نے حضرت شہر بانو سے کہ تو اتنے بڑے محلات سے آئی ہے اور تو بادشاہوں کی بیٹی ہے، دیکھ آج حسین کے ساتھ تیرا حال کیا بنا بیٹھا ہے، آج تو تپتے ہوئے صحرا میں بیٹھی ہے۔ اس نے کہا وہ اس وقت تھا جب میں بادشاہ کی بیٹی تھی، اب تو میں جنت کے شہزادوں کی بیوی ہوں، اب تو میں جنت کے شہزادے امام حسین کی بیوی ہوں، ہمیں وہ محلات نہیں چاہیے، ہمیں تو بس آپ کی وہ محبت اور دین اسلام نے جو کچھ دیا ہمیں اس سے بڑھ کر کیا چاہیے۔ یہ حضرت شہر بانو فرماتے ہیں کہ جب آپ کا نکاح ہونے لگا نا تو اس وقت روایات میں آتا ہے، تاریخ مدینہ میں لکھا ہے کہ آپ نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس کے اوپر اتنے ہیرے جواہرات تھے، اگر اس لباس کو بیچا جاتا تو کتنے مربع رقبہ بمبے جو باغات تھا وہ خریدا جا سکتا تھا۔ اتنی نام و ناز میں پلنے والی جب اسلام میں داخل ہوئی تو اب ہماری خواتین کے لیے کیا سبق ہے؟ یہ گھروں میں اگر بچیوں کو نہیں بتانا، اگر گھروں میں یہ خواتین کو کردار ادا نہیں کرنا، ان کو جا کر یہ نہیں بتانا، تو پھر ہم نے امام حسین کی سیرت سے کیا سیکھا؟ وہ حضرت زینب کا کردار، سلام اللہ علیہ کا کردار۔ ایک ہمارے یوٹیوب پہ وہ سکالرز آتے ہیں تو انہوں نے بڑی خطرناک یہ چیز پیش کی، انہوں نے کہا میں نے پاکستان میں 1800 طلباء اور طالبات سے پوچھا کہ آپ بڑا ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا، کسی نے کہا کہ میں فلاں البیرونی کی طرح بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں فلاں جو فٹ بال کا وہ میسی ہے میں اس کی طرح بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں فلاں بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے 1800 طلباء میں کسی نے یہ نہیں کہا میں حضرت ابو بکر کی طرح بننا چاہتا ہوں، کسی نے یہ نہیں کہا میں حضرت عمر کی طرح بننا چاہتا ہوں، کسی نے یہ نہیں کہا میں حضرت امام حسین کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں ایک پارک میں گیا، وہاں بچیاں کھیل رہی تھی، تو ایک چھوٹی سی بچی 1800 میں سے ایک بچی چھوٹی سی وہ کھیل رہی تھی، میں نے پوچھا بیٹا آپ کیا بننا چاہتی ہیں، تو اس نے کہا کہ میں حضرت فاطمہ کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ اب رزلٹ نکالیے کہ 1800 میں سے ایک بچی۔ اب کیا بچوں کی ہم نے یہ تربیت کی ہے کہ بچے کیا، ان کو کیا رول ماڈل کیا دینا ہے؟ اپنی بیٹی سے پوچھو بیٹا کیسا کردار معاشرے میں ادا کرنا چاہتی ہو؟ کیا اپنی بیٹی کو کبھی یہ بتایا؟ کیا اپنی بیوی سے کبھی یہ بات کی؟ کیا اپنی بہن سے کبھی یہ بات کی؟ کیا اپنی خواتین کو بٹھا کر یہ کہا کہ بیٹا آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ معاشرے میں آپ بڑھ کر جب دوسرے خاندان میں جائیں گی آپ نے کیسا کردار ادا کرنا؟ کیا اس کو بتایا کہ کردار حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرح ادا کرنا ہے، کردار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرف؟ تو جب ان کو یہ کردار نہیں بتایا تو جب آگے نسل آئے گی وہ کیا بتائے گی کہ میں حضرت ابو بکر کی طرح بننا چاہتا ہوں، میں حضرت عمر فاروق کی طرح بننا چاہتا ہوں؟ جب ان کو اسلام کی ہسٹری کا پتہ نہیں ہوگا۔ ہم تو آج تک واقعہ کربلا کی حقیقت کو لوگ نہیں سمجھ سکے، واقعہ کربلا کی حقیقت کو اس انداز کے ساتھ بیان کر دیا کہ بندہ ظلم کی انتہا ہوئی اور وہاں جو مصیبتوں تھے وہ کل مصیبتیں وہاں ڈیرے لگا کے سیدنا امام حسین پہ بیٹھی تھی۔ لیکن بتانے کی تو یہ بات ہے کہ آپ کی استقامت دیکھیے، آپ کا صبر دیکھیے، آپ کی جرأت دیکھیے، آپ نے دنیا کا لالچ دیا قبول نہیں کیا، عہدے کا لالچ ملا آپ کی فوج کو قبول نہیں کیا، اور دنیا کے تمام معاملات کا سب کچھ آپ کے سامنے پیش کیے لیکن قبول نہیں کیا۔ کچھ لوگوں نے بھی سمجھایا کہ آپ اس راستے پہ نہ جائیے، آپ نے فرمایا اسلام کی سربلندی کے لیے جان جاتی ہے تو جائے، جان کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر آج حسین نہیں نکلے گا تو کل کو خادم حسین کیسے نکلے گا؟
کل کو کوئی خادم حسین کردار کیسے ادا کرے گا؟ آج حسینی کردار ادا کریں گے تو سنت سمجھ کر کوئی خادم حسین نکلے گا۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، آخر میں بات لمبی ہو رہی ہے، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، لوگ باتیں تو بڑی کرتے ہیں لیکن جنہوں نے کردار حسینی ادا کرنا تھا پوری امت مصطفیٰ کو جگا کر، وہ آج لحد میں چلا گیا عزت کے ساتھ، جس کا نام علامہ خادم حسین رضوی۔ پوری بادشاہوں سے ٹکر لی ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں اور باتیں ختم ہونے کی نہیں ہیں، لیکن ان کے جنازے نے بتا دیا کہ جنازے بڑے لوگوں کے ایسے نہیں ہوا کرتے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ جنازے انہی کے بڑے ہوتے ہیں جو محمد کے ساتھ وفا کر جائے، چرچے انہی کے بڑے ہوتے ہیں جو امام حسین جیسا کردار ادا کر لے۔ تو سامعین کرام، یہ وہ چند چیزیں میں نے امام حسین کے حوالے سے جو آپ نے یہ گوش گزار کی ہیں، سوالات لوگ میدان کربلا کے حوالے سے، سیدنا امام حسین کے حوالے سے بہت کچھ کرتے ہیں۔ تو یزید کی ایک آخری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ ہم تو آج بیٹھے ہیں نا کہ حضرت علی اصغر کے گلے میں تیر مارا، بہت ظلم ہوا۔ حضرت علی اکبر کی 18 سال جوانی تھی، ان کو شہید کر دیا، بہت ظلم ہوا۔ اور خواتین کو ان پر ظلم کیا، کھانا نہیں دیا، پینے نہیں دیا، اور ان کو کئی مہینوں سفر میں رکھا، بہت ظلم کیا۔ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ یہ ہوا۔ مجھے یہ بتائیے کہ امام حسین جب نکلے تھے مدینے سے، اس وقت تو نہ علی اصغر کو تیر لگا تھا، نہ علی اکبر شہید ہوئے تھے، نہ حضرت زینب پہ ظلم و ستم ہوا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پھر امام حسین کس لیے نکلے تھے؟ یہ ہے سوال کہ نہیں؟ پھر امام حسین کس لیے نکلے تھے؟ امام حسین اس لیے نکلے تھے کہ دین کے اصل چہرے کو مسخ کیا جا رہا تھا۔ وہ یزید شرابی تھا، وہ کبابی تھا، وہ گانا ناچ کرواتا تھا، اور اس کے دربار میں سامنے لونڈیاں رقص کرتی تھی، وہ خوش ہوا کرتا تھا، اور اسلام کی جو حدود تھی اس کو وہ ختم کر رہا تھا، اور جو حدود تھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اس کو وہ ختم کر چکا تھا۔ اور ایک ایسا فاسق و فاجر آدمی امام حسین نے فرمایا، مروان بن حکم جو مدینہ کا گورنر تھا، فرمایا کہ ایسے شخص کے ہوتے ہوئے یہ ہاتھ جن ہاتھوں کو میرا نانا بوسے دیتا تھا، یہ نہیں ہو سکتا یہ ہاتھ اس فاسق و فاجر کے ہاتھ میں چلے جائے۔ تو اس لیے آپ نے اس فاسق و فاجر حکمران کا آپ نے اس لیے مقابلہ کیا کہ تاکہ اسلام کی اصل شکل جو ہے وہ باقی رہے اور اسلام کا دین تا قیامت باقی رہے، اور آپ نے اپنا خون دے کر اس اسلام کے پودے کی آبیاری کی اور اس کو ایک تناور درخت بنایا جو قیامت تک آج کوئی بھی اسلام کی طرف انگلی اٹھائے گا تو پتہ نہیں کتنے ممتاز قادری، کتنے علم و دین غازی اور کتنے خادم حسین رضوی پروردگار ان یزیدیوں کے سامنے کھڑے کر دے گا مقابلے کے لیے۔ اس لیے کہ امام حسین کی اس سنت پر تا قیامت جو ہے وہ عمل ہوتا رہے گا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ کوئی کس گروہ میں جاتا ہے تو کوئی کس گروہ میں جاتا ہے، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ انسان کی جان کس وقت نکل جانی ہے، انسان نے مر کس طرف جانا ہے۔ لیکن کم از کم انسان زندگی تو ایسے گزارے کہ اگر امام حسین کا نام لیا ہے تو پھر امام حسین کی اس سیرت کے ساتھ، اس اسوہ کے ساتھ، آپ کے اس واقعہ کربلا میں جو کردار ادا کیا اس کردار کو ہمیشہ تھامے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔